ارد گرد بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں رب العزت نے ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہے، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچائیں یا ان کے لیے کچھ آسانی فراہم کریں، جبکہ ان کے مقابلے میں ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو کم وسائل کے باوجود اپنے آس پاس رہنے والوں کا نہ صرف بہت خیال رکھتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آتے ہیں۔ یہی دین اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتوں میں سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسروں کو بھی اس کا مزہ چکھائیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ہر نعمت سے دوسروں کو فیض پہنچاتے اور تسکین حاصل کرتے کہ رب نے انہیں یہ توفیق عطا کی، بلکہ وہ تو ہر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے پیارا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ بڑھا کے ہاتھ جو گرتے کو تھام لیتے ہیں، وہ فرشتوں سے بھی گویا سلام لیتے ہیں۔ وہ جو دنیا اور آخرت کا راز پالیں تو یہاں کرتے ہیں اور وہاں پہ دام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک نیکی اور علماء کرام سے جانیں گے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہم بہت بڑی جزا پا سکتے ہیں اور بہت اجر کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ جی فرحان، علماء کرام کا تعارف۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اب علماء کرام موجود ہیں۔ موضوع ریما صاحبہ نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، نیکی، اور ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی بے پناہ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں کہ علماء کرام کو آپ اس ٹرانسمیشن میں بلائیں تاکہ ہم رہنمائی، مولانا سید محمد اون نقوی صاحب اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے علماء کرام کی جو گفتگو ہے اس میں مجھے کہنے میں یہ کوئی عار نہیں کہ سب کے پاس علم ہوتا ہے اور سب اپنے علم کی خوشبو پھیلاتے ہیں، مگر باران رحمت کے اس پلیٹ فارم سے سید اون محمد نقوی صاحب اور اقبال نقشبندی صاحب مفتی صاحب نے جس طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور تمام دیکھنے والوں کی ان کے جوابات کی سب سے پیاری بات کہ ایک تو بہت آسان اردو اور آسان لفظوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک اس پیغام کو عام کیا جس سے لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس وقت کو ختم کرنا ہے یا صرف خالی جگہ پر کرنی ہے، یہ اس خالی جگہ کو جس میں ان باتوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے جس طرح سے ہم دونوں سمیت یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، اس کے لیے ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم۔ بہت بہت شکریہ علماء کرام، کیونکہ عالم اپنے علم سے ہی بہت سارے جاہل دلوں پر وہ جو مہریں ثبت ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمیں قدم قدم پر نظر آتا ہے کہ کیسے ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں مگر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے آغاز گفتگو کروں گی، کیا بتائیے کہ نیکی کہتے کسے ہیں اور نیکی کی کیسے جاتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام، فرحان بھائی کا، ریما بی بی کا، دنیا دیکھ رہی ہے، تعریفیں کر رہی ہے، اللہ اس نیکی کو بارگاہ میں قبول کرے۔ بڑا آج اہم موضوع ہے نیکی کا۔ قرآن مقدس سورہ آل عمران چوتھے پارے کی آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، ناظرین کو سننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو امتیں ظاہر کی گئی ہیں ان تمام امتوں سے تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور وہ لوگ کاش کہ وہ ایمان لے آتے اللہ پر۔ اب یہ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اسے امت وسط بھی کہا ہے، امت آخر بھی کہا ہے۔ تو نیکی ایک پھیلانا اور چیز ہے، برائی سے نفرت کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اصل نیکی کا حکم دینا ہمارے ہاں
فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک بستی، ایک گاؤں، ایک شہر ہے، اس میں ایک عالم نے نیکی کا حکم دے دیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک بندے نے بھی صالح مومن کی نماز جنازہ پڑھ لی تو باقی بھی بری و ذمہ ہیں، اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہیں۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا جو ہے وہ علماء کا کام ہے، یعنی قرآن و احادیث کی روشنی میں جیسے علامہ بیٹھے ہیں اجتہاد کرتے ہیں، ہمارے ہاں فتویٰ دیا جاتا ہے، ہم مفتی ہیں، یہ علم کی بات ہے۔ اب یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم کی بحث میں غیر عالم اور جو وائز ہوتے ہیں ایسے وہ بیان کرتے ہیں، ایسے کرنا حرام ہے۔ انہیں علم کی پوری معلومات ہو، وہ عربی بغیر اعراب کے پڑھ سکیں، وہ نحو منطق کو جانتے ہوں، قرآن و احادیث سے مسائل نکالنا جانتے ہوں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے جو نیکی کا حکم دیں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ جو عام حکم ہے نیکی کا، مثلا آپ نیکی کر رہی ہیں، نیکی کا پیغام دے رہی ہیں، کتابوں سے پڑھ پڑھ کے اپنے علماء سے لکھوایا، پڑھا، یہ دیا، یہ بھی نیکی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر۔ میں جو بات کر رہا تھا فرض کفایہ، فرض کفایہ بڑے آسان لفظوں میں ہے، یعنی اگر 10 علماء ہیں یا 100 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ایک عالم دین ہے، وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں برائی دیکھو وہاں روکو۔ کیسے روکیں؟ اگر طاقت ہے تو تم ہاتھ سے روکو، اگر اس سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، پھر بھی نہیں روک سکتے تو جو ادنا درجہ ہے ایمان کا، وہ اپنے دل سے اس برائی کو برا جانو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہاتھ سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، زبان سے روکنا علماء ربانی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم کل ذکر کر رہے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، وہ عالم ربانی تھے، وہ شجاعت کے علم بردار تھے، وہ اپنا حق ادا کر گئے دنیا میں۔ اب ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اب ہمیں حکم ہے کہ ہم اسی راستے کو لے کے چلیں۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں والا راستہ، صدیقین والا راستہ، صالحین والا راستہ، شہداء والا راستہ، یہ راستہ لے کے چلو۔ تو نیکیاں تو عام ہیں، مثلا کوئی اگر مستحب چھوڑتا ہے تو وہ دوسرے دن سنت بھی چھوڑ دیتا ہے، جو سنت چھوڑ دیتا ہے وہ فرائض سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، جو فرائض کا بھی انکار کر لے پھر وہ حالت کفر تک جا پہنچتا ہے۔ اسی لیے ضروری تھا کہ نیکی جب شروع کرو تو مستحب سے شروع کرو تو انشاءاللہ پھر استقامت کے ساتھ بڑھتے جاؤ۔ جزاک اللہ۔ میں بریک کا ٹائم ہے، یہ میں علامہ صاحب سے ایک سوال کر لوں؟ جی سوال کر لیں۔ جی علامہ صاحب، ہمارے دین میں، معاشرے میں ہم نے دیکھا جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم استغفار کرتے ہیں، جس کو احساس ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن ہمیں دین میں حکم دیا گیا کہ جب نیکی بھی کرو تو استغفار کرو، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل شخصیت ہیں مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب، اور بہت ہی آسان اور فرمایا بیان فرماتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عام طور پر امر بالمعروف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ونہی عن المنکر یعنی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، یہ تمام کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن علماء کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس مسئلے کی گہرائی کو جانتے ہیں، جس مسئلے کو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء کی یہ ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے فاضل شخصیات کی جو قرآن و سنت سے معاملے کو اخذ کر سکیں، کہ وہ جس مسئلے کو بتا رہے ہیں اس کی گہرائی تک جا رہے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں، اس کے تمام تر جو پہلو ہیں ان کو جانتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ میں جو بتا رہا ہوں اس میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا حکم دینا ہر مسئلے میں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے جب واپس جا رہے تھے تو کھجوروں کے درختوں کے درمیان دیکھا کہ کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی، تو آپ نے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کون ہے، کیوں رو رہی ہے۔ تو دیکھا کہ ایک میت سامنے پڑی ہے نوجوان کی،
اور وہ ضعیفہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے جو اس کی ماں ہے. سپاہی نے آ کے بتایا کہ علی ایسے ایسے معاملہ ہے, تو مولا تشریف لے گئے. اب وہ ضعیفہ مولا علی علیہ السلام کو مانتی تھی غائبانہ, پہچانتی نہیں تھی, کبھی دیکھا نہیں تھا. جیسے ہم لوگ مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ سرکار کو, اہل بیت کو اور مقدس ہستیوں کو, لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں, کبھی دیکھا نہیں ہے, فرق ہے. ہاں, تو وہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ مانتی تھی لیکن ظاہراً نہیں پہچانتی تھی, معرفت رکھتی تھی. تو جیسا کہ خود حضور پاک نے ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ فرمایا میرا سلام ہو, میرا سلام ہو, میرا سلام ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا سرکار کن پہ سلام بھیج رہے ہیں, کیا ماضی کے انبیاء پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, وہ تو مجھ پہ سلام بھیجتے ہیں. واہ واہ. کہا کہ آپ ہم پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ کہا نہیں, تمہیں تو مجھ پہ درود پڑھنے کا حکم ہے. کہا آپ کن پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھیے یہ ان پروگراموں کا کی جو ہے نا کہہ لیجیے خوبصورتی ہے کہ ایسی ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ بعض چینل تو ہمارے علماء کو بٹھا کے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں کہ جس طرح سے نبی پاک فرماتے ہیں نہیں, میرا ان پہ سلام کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں, ہماری صحبت میں نہیں بیٹھے, لیکن سفیدے پر سیاہی سے لکھے ہوئے پر ہم پر ایمان لائے. یعنی سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے ہمارے فضائل لکھے ہوئے پڑھ کے ہم پہ ایمان لائے. تو وہ بالغیب, یعنی وہ ہم لوگ, آپ لوگ جو اس زمانے کے مسلمان ہیں جو نبی پاک اور آل نبی کو دیکھا نہیں لیکن ان کے فضائل پڑھے تو ان پہ ایمان لائے. تو سرکار نے اس امت پر سلام بھیجا ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہم نے نہیں سرکار کو دیکھا لیکن اس خاتون نے بھی مولا کو نہیں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ جب مولا پہنچے اور پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے تمہارا؟ کہا میرا بیٹا ہے. اپنا تعارف نہیں کرایا. اس نے کہا یہ مسافر سردار آپ اپنے سفر پہ جائیے, میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں گی. مولا کائنات فرماتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ 5 چیزوں میں جلدی کرو. موت واقع ہو جائے دفن کرنے میں جلدی کرو, گناہ سرزد ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرو, نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں جلدی کرو, بیٹی بالغ ہو جائے شادی کرنے میں جلدی کرو, مہمان گھر پہ آ جائے ضیافت کرنے میں جلدی کرو. سبحان اللہ. وہ ضعیفہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتی ہوں لیکن آپ جائیے اپنے سفر پہ, میں اس بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں. اللہ فرماتے ہیں حکم ہے شریعت کا کہ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, میرے زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے, میرا اور کوئی ہے نہیں, میں اس جنگل میں اکیلی ہوں, بیٹا جوان مر گیا. میں جانتی ہوں کہ وہ علی نبی پاک کے دیے ہوئے اختیار سے, اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے فخر عیسیٰ ہے, مردوں کو زندگی دلا سکتا ہے. لہٰذا میں اب اس بیٹے کو لے جاؤں گی کوفے اور وہاں علی سے زندگی دلواؤں گی اور پھر میری زندگی چلے گی. تو وہ مولا نے جب دیکھا کہ اس کا میری ذات پہ اتنا یقین ہے, تعارف تو ہوا نہیں تھا, تو آپ نے فرمایا کہ علی اس کو زندگی دلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا یقین ہے. کہا کہ ثبوت؟ کہنے ثبوت یہ ہے کہ یہ ساربان کھڑا ہے, میں نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی اس کو دے دی, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ جو میری جھوپڑی کے کھجور کے جو شتیر تھے وہ بھی میں نے اسے دے دیے کہ بس مجھے کوفے پہنچا دو اور میرے بیٹے کو اونٹ پہ. کوفے پہنچنا شرط ہے, علی زندگی دلائیں گے, یہ زندہ ہوگا, مزدوری کرے گا, سامان دوبارہ بن جائے گا. یہ میرے یقین کی منزل ہے. اس وقت مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی, یہ بہت اہم بات, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اے ضعیفہ اگر اجازت دو تو میں اسے زندگی دلاؤں. وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی اور روتی ہوئی کہتی ہے کہ یہ دعویٰ تو سوائے علی کے کوئی نہیں کر سکتا اس زمانے میں, تو کیا آپ ہی میرے مولا ہیں؟ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں بیٹھی رہی, آپ کھڑے رہے, میں مجھ سے گستاخی ہوئی. اس وقت مولا علی فرماتے ہیں کہ مواخذہ ظاہر پر ہے, تم اگر مجھے پہچان کر میری عزت نہ کرتی تو تم سے سوال ہوتا, لیکن تم مجھے مانتی تھیں, پہچانتی نہیں تھی, لہٰذا میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا, کیونکہ اس نے تیز کلامی سے بات کی تھی. تو مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے پیر کا انگوٹھا مس کیا اور فرمایا قم باذن اللہ,
اور وہ نوجوان دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، اے زمانے کے امیر میرا سلام۔ 2 رکعت نماز کیوں پڑھی مولا کائنات نے کہ دنیا والوں جان لو، یا آج کل مختلف چینلز پہ یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ بعض لوگ مولا علی کو اللہ مانتے ہیں، تو ان کو دلیل دے رہا ہوں کہ مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی اس لیے کہ دیکھو زندگی دلانا، موت، یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، ملائکہ اللہ تو نہیں ہے لیکن روح بھی ملک پھونک رہا ہے، روح نکال بھی ملک الموت رہا ہے، وسیلے سے، تو وسیلہ ہے، اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے روح پھونک بھی رہا ہے، روح نکال بھی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ زندگی بھی دے رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ فخر انبیاء کے کتنے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، معجزات نبی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا، سبحان اللہ، حبیب ابن مظاہر، جناب حبیب کو مولا حسین نے زندہ، تو بہت سارے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو مولا نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں تھے، تم نے کیسے مجھے پہچانا؟ کہا کہ جب میری موت واقع ہو رہی تھی اس وقت آپ میرے سرانے موجود تھے، تو اب جب میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں تو اب آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ دنیا والوں جان لو زندگی دینا، موت دینا اللہ کے اختیار سے، اللہ نے اپنی مخلوقات میں اپنے اذن سے وہ اختیار دیے ہیں، جیسے کہ ہم نے مثالیں دیں۔ تو اگر میں پیر کا انگوٹھا مار کے زندگی دلا رہا ہوں تو میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، اب یہ نیکی کا حکم مولا نے 2 جملوں میں دیکھیے نا 5 چیزیں بتا دی کہ دیکھو موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، میت کو عیدی کے سرد خانے میں مت رکھو، بیٹی کا انتظار نہ کرو کہ لندن امریکہ سے آئے گا چہرہ دیکھے گا تو دفن ہوگا، نہیں، شریعت میں حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو آپ دفن کریں۔ جو 20 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، مرنے کے بعد دیکھنے سے کون سی شریعت میں ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ وہ پہنچے گا جو وہ وہاں سے فاتحہ پڑھے گا، فائدہ وہ پہنچے گا جو وہاں سے اس کی رہی ہوئی نماز روزہ کو ادا کرے گا۔ لہٰذا نیکی کا حکم مولا علیہ السلام نے 2 جملوں میں دے دیا کہ موت آ جائے تو دفن جلدی کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ جلدی کرو، بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی جلدی کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز جلدی پڑھو۔ یہ تمام احکامات اہل بیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے۔ بہت جی شکریہ، بالکل بہت بالکل شکریہ، بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، یہ مگر میرا وہی جو بات تھی کہ گناہ پر تو توبہ کرتے ہیں تو نیکی پر بھی اللہ سے استغفار کرنی چاہیے؟ نہیں، نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کہ کرنا جب ہم نے کوئی نیکی کی تو ہم اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ خوشی کا اظہار کریں۔ میں دوسرے سیکشن میں عرض کروں گا اس کے کچھ پہلو جی ہیں۔ بالکل ٹھیک، یا اگر ہم پہ غرور آنے لگے کہ ہم نے نیکی کر لی تو اس وہ ہے، وہ حدیث ہے باقاعدہ۔ جی بالکل۔ ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں غلامان احمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد ہوں، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، سبحان اللہ، قابل رشک ہے میرا جینا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ۔ اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا
गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, सुभान अल्लाह। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या हूँ, दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या हूँ, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम। जब से मेहमां हुए हैं वो दिल में, मेरे जब से मेहमां हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। शेर बड़ा खूबसूरत है। उनके चश्मे करम की अता है, उनके चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में उनकी ज़िया है, मेरे सीने में उनकी ज़िया है। याद सुल्तान तैबा के सदक़े मेरा सीना है मिसले नगीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मुक्तफिश कर रहा हूँ भाई, सुनिएगा कि दौलत इश्क से दिल गनी है, दौलत इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रश्के सिकंदर, हो मेरी किस्मत है रश्के सिकंदर। मिदहत मुस्तफ़ा के बदौलत, मिदहत मुस्तफ़ा के बदौलत मिल गया है मुझे ये सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। खूबसूरत अंदाज से शफीक साहब अपनी नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। जज़ाकल्लाह शफीक, जज़ाकल्लाह। जी, हम सब लोगों को मालूम है कि हमारे रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, हमारे जितने भी सर्फेसेस होते हैं उन पर जरासीम जो है वो घंटों तक रह सकते हैं। तो उन जरासीम से अपनी चीज़ों को साफ़ करने के लिए हमें डिसइंफेक्टेंट जैसे कि डेटॉल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पर हाथों की सफाई का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और हाथों को धोने के लिए आपने देखा जो तरीका आपको बताया जा रहा है, 20 से 30 सेकंड तक आपने अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ़ करना। और मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि जब आप साबुन लगा रहे हो तो पानी के नल को बंद कर दीजिए ताकि पानी ज़ाया ना हो। जज़ाकल्लाह। जी, मेरे ख्याल से अब हम सवालात की तरफ आते हैं। इस्तग़फ़ार की बात हो रही थी। अच्छा, एक अच्छी सी बात कि जब इंसान नाराज़गी ख़त्म करने में पहल करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। जब कोई इंसान नाराज़गी ख़त्म करने में पहल करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है, बल्कि उसे अनाज से ज़्यादा रिश्ते प्यारे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर आप झुक कर किसी को मिलते हैं या किसी को मनाने में पहल करते हैं तो इसी में आपका बड़ापन है। बेशक ऐसा। जी, अलामा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले वो तिश्नगी रह गई थी मुझे कि वो ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि जब हम गलती करते हैं तो हम तौबा करते हैं, तो क्या नेकी करके भी हमें तौबा करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर तकब्बुर पैदा ना हो? देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। जो नेकी करके भी अल्लाह से तौबा करे कि अगर इस नेकी में मुझसे कोई कमी रह गई हो
تو میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں جی اچھا لیکن جتنی میں نے نیکی کی ہے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے. جزاک اللہ جزاک سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی فرحان آپ مفتی صاحب سے سوال کریں گے. جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کیا نیکی کے اجر میں فرق ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کی مالی مدد یا کی جائے یا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل فرق ہوتا ہے، نیکیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں. اب جیسے قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو اس کا ایک اجر ہے. اب جو جہاد میں جاتا ہے اس کی نیکی بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو حج کرتا ہے تو وہ حج کو جاتا ہے، صفا مروہ سعی، یہ سارے احکام اس کی نیکیاں الگ ہیں. ہم جو جس نیکی کا ذکر کر رہے ہیں، میں جو سمجھا ہوں اپنے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مثلا کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی غریب بیٹھا ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، مثلا کوئی راستے میں کانٹا پڑا ہے جی اس کو ہٹا دیا، یہ بھی ایک نیکی ہے. نیکی. یہ بات درست ہے کہ نیکی کے درجات بھی الگ الگ ہیں، اجر بھی ہے اس کا اور اس کے مراتب بھی ہیں. تو یعنی کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے اسی چھوٹی نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ وہ راضی ہو جائے، مغفرت ہو جائے. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، آپ نے سوال پوچھا میرے ذہن میں ہے، بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو بندہ نیکی وہ کرے تو کیا وہ بھی شکر کرے، جو گناہ کرے وہ بھی توبہ کرے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور دن میں 70 بار استغفار حضور پڑھتے ہیں. انبیاء کرام معصوم ہیں. ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ لوگ بھی استغفار کرو، کیونکہ جو نیکی کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہے. تو اللہ کی رحمت میں ہی آ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا یہ بھی بہتر ہے، یعنی کرنا چاہیے. اگر دن بھر میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فرائض واجبات مستحبات نہیں آپ کے استغفار کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پہلے سے ایڈوانس میں بھی استغفار جاری ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ استغفار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے. بالکل. تو میں وہ اسی طرح کہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر ایک پتھر رکھا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں فضول نہیں بولتا، جب میرے منہ میں کوئی چیز ہوگی تو میں بات نہیں کروں گا. اسی طرح فضول گوئی سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے، عبادت ہے کہ خواہ مخواہ فضول باتیں کرتے رہیں جس کا کسی اس سے تعلق نہ ہو، صرف نفس کو تقویت پہنچے کہ میرا نفس راضی ہو جائے، میرا نفس خوش ہو، یا لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ جناب بہت بڑا بولنے والا ہے. اگر اس بولنے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے بول رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے. اگر مقصد ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو جب کسی کی آپ بے عزتی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا اچھے انداز سے آپ نے اس کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے، میں حدیث یہاں پہ کوٹ کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، کیونکہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا نصف حصہ ہے اور یہ حیا انسان کو کامل بناتی ہے. یا رسول اللہ حیا کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنے سر اور سر کے اندر کے تصورات کو بہتر کرو، اس سے حیا پیدا ہوگی. تو جو لوگ اس طرح کی، پھر فرمایا کہ جو لوگ کسی کی برائی کرتے ہیں یا بے عزتی کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں وہ فسق و فجور کرتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں. فاسق کی تعریف مولانا بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، مجھے حضرت کتابیں گفٹ کرتے رہتے ہیں. تو جو گالی بکتا ہے وہ فسق و فجور کرتا ہے. تو لہذا فسق سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی برائی ہے کہ برائی کو کوئی یعنی چھوٹی برائی سمجھ کے نہ کیا جائے، یہ تو چھوٹی برائی ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں، کل کو پھر ہم توبہ کر لیں گے، پھر یہ توبہ نہیں ہوگی، یہ اللہ سے مذاق ہوگا، اللہ سے مذاق ہوگا. تو اللہ سے مذاق استہزاء نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، روح کے لیے قلب کے لیے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے. چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھنا گناہ ہوتا ہے. اگر گناہ کر لینا یعنی چھوٹا گناہ چھوٹے وہ جب میں عرض کروں وہ پھر وہی گناہ
कबायर की तरफ ले जाता है। जी, बड़े वही गुनाह। गुनाह बढ़ते बढ़ते हदीस पाक में आता है तुम्हारे दिल के ऊपर छा जाता है बिल्कुल और ऐसा। एक सियाह धब्बा हो जाता है। फिर तुम जो भी गुनाह करो, वालिदैन की बेइज्जती करो, बड़ों की बेइज्जती करो, कोई भी जानने वाला हो या ना जानने वाला हो उसको रुसवा करो, तो फिर तुम्हें वो गुनाह गुनाह नजर नहीं आएगा। अगर गुनाह के बाद फौरन ही तौबा कर ली जाए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं इस्तगफार करता हूँ, या किसी के हकूक पामाल किए हैं मैं तौबा करता हूँ, उससे मादरत करता हूँ। रीमा बीबी ने खूबसूरत बात कही है, जो भी बात करे खूबसूरत बात हो उसे सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए कि अगर झुक के मिलना ये बहुत बड़ी नेकी है, आजजी है, अल्लाह को आजजी पसंद है, और बैठे रहना और बिल्कुल अकड़ करना ये तकब्बुर है, और तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद है ही नहीं। तो अपनी अनानियत को ख़त्म करके अगर कोई पहल करता है तो ये बहुत बड़ी नेकी है। वो अपनी अना को ख़त्म करके मिटा के मैं को ख़त्म करके आगे। आपने इरशाद फरमाया कि मौलाना साहब ने आपको किताब दी, इन्होंने एक नेकी की, आपने उसका इजहार किया, आपने एक नेकी की। अब एक नेकी हम और नकवी साहब के ज़रिए रीमा साहब एक नेकी करना चाह रही हैं। वो नेकी है कि एक सवाल करना चाह रही हैं जिससे रहनुमाई होगी हमारी नेकी कर रहे हैं कि मुझे मौका दे रहे हैं, गिफ्ट देना चाह रही हैं। जी वो अभी देर है मेरा। अच्छा जी काम में सब्र है। जी अल्लामा साहब मैं पूछना चाहूँगी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हमें नहीं पता चलता कि हम कितनी गलतियाँ कर जाते हैं, कितने नाचाहते हुए गुनाह कर जाते हैं, और कई दफ़ा हम सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं कि हमने ये अच्छा काम करना है मगर हम नहीं कर पाते। तो अब ये मुझे बताइए कि नेकी और गुनाह किस तनासुब से लिखे जाते हैं, क्योंकि दो लिखने वाले तो बैठे हैं। जी हाँ, ये जो दो लिखने वाले बैठे हैं इनकी निस्बत भी अल्लाह अपनी तरफ दे रहा है, हालांकि ये अल्लाह नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन निस्बत अल्लाह दे रहा है। इन्ना नहनु नुहील मौता व नक्तुबू मा कद्दमू व आसारहुम, हम तुम्हारे आमाल को भी लिखते हैं, आसार को भी लिखते हैं। लिखते ये दो फरिश्ते हैं, तो अल्लाह गोया इनकी तरफ अपनी निस्बत दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़िंदगी देना मौत देना, जैसे हमने पहले मिसाल दी थी, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें ये गुलू का पहलू न लाए, कोई नुसैरियत का पहलू न लाए। बड़ी अच्छी बात हमारे भाई ने की थी वक्फे में। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नेकी अपनी जगह, गुनाह अपनी जगह, हर एक के अपने अपने कह लीजिए कि नेकी का अजर है और गुनाह की सज़ा है। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है और उसके बाद 9 घंटे के अंदर अंदर, ये रिवायत मिलती है, वो तौबा कर लेता है, तो इस फरिश्ते को हुक्म है कि इसका गुनाह मत लिखना। अगर इसने 9 घंटे के दरमियान नमाज आ गई, कोई तो नमाज आएगी ना, 9 घंटे के दरमियान में नमाज आई जाती है, नमाज का टाइम किसी न किसी नमाज का 5 वक्ता में हो जाता है, तो इसने नमाज पढ़ के इस्तग़फ़ार पढ़ लिया तो इसको मैं अल्लाह माफ़ कर दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसने 9 घंटे तक भी तौबा नहीं की, गोया नमाज भी नहीं पढ़ी, इस्तग़फ़ार भी नहीं किया, तो फिर इसके नामा अमाल में वही एक गुनाह लिखा जाएगा जो इसने किया है। इसके बरक्स नेकी में और गुनाह में ये फ़र्क है कि नेकी के साथ अल्लाह का फजल शामिल होता है कि एक बंदे ने नेकी की है तो अल्लाह उसको बढ़ा के लिखता है ताकि इसकी नेकियों में इजाफा हो, इसको नेकी की आदत पड़े। इसीलिए मैं एक मिसाल देना चाह रहा था आपके पहले सवाल के उसमें, बल्कि फरहान भाई ने जो सवाल किया था कि किस तरह से नेकी के और बदी के मामलात होते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शैतान मिल गया, उससे पूछ लिया। अल्लाह साहब रोक लें यहीं पर। अच्छा। मैं चाहूँगी कितनी अच्छी बात है, उसमें वक्फा ना आए। चले ठीक है जी, वक्फे के बाद सुनेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान के हवाले से अल्लामा साहब हमें क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, मगर इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह, तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह,
मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम जभी तो आँख में मेरी जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम अश्कों की है रिमझिम कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा तेरे दर पे मैं क्यों न सवाल करूं तू रहीम भी है तू करीम भी है तू रहीम भी है तू करीम भी है मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ तू बुलंद भी है तू अजीम भी है तू बुलंद भी है तू अजीम भी है तू बुलंद भी है तू अजीम भी है जो मैं झेल चुका वो बहुत है सजा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मुझे कर दे माफ अपने रसूल पाक के सदके खताएं बख्श दे मेरी शहे लौलाक के सदके शहे लौलाक के सदके मेरे मालिक दुहाई है तुझे आले पैगंबर की मेरे मालिक दुहाई है तुझे आले पैगंबर की रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके 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 तू माफ करेगा मेरे सारे गुनाह तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह वाकई हम सब की ख़ताएँ और गुनाह मुआफ़ फरमाए इलाही अल्लाह साहब ब्रेक पर जाने से पहले आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान के हवाले से जी हाँ मैं अर्ज़ कर रहा था क्योंकि फ़रहान भाई ने एक सवाल किया था तो उसके ज़िम्न में अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक दफ़ा शैतान से मुलाकात हो गई तो आपने उसको पकड़ लिया और कहा कि ये बता कि तू बंदों पे हावी कैसे होता है तू बंदों पर कैसे जो है वो अपना तसल्लुत कायम करता है तो उसने कहा पहली बात तो ये है कि मैं जहाँ कहीं भी किसी बंदे में दीनी हवाले से नेकी के हवाले से झोल पाता हूँ तो मैं उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि उसकी कोई मिसाल दो कैसे झोल पाते हो बहुत अजीब बात है उसने कहा जब कोई बंदा अच्छे कपड़े पहने और अच्छे कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा ना करे इतराना शुरू कर दे लोगों को दिखलाना शुरू कर दे कि देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने और उन कपड़े पहनने पर अल्लाह का शुक्र अदा ना करे इसलिए बीच में एक मौला कायनात का फरमान अर्ज़ करूँ कि जब कभी मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया था कि कोई अच्छे कपड़े अच्छे जूते अच्छी टोपी अच्छा लिबास पहने तो सूरह कद्र की तिलावत करें बेशक बिल्कुल तो शैतान आपके उन कपड़ों पे नज़र नहीं लगाएगा ये नज़र के हवाले से वो प्रोग्राम था आपका जी तो फरमाते हैं जब कोई अच्छे कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा न करे और इतराना शुरू कर दे लोगों को दिखाना शुरू कर दे तो मैं उसके जिस्म में उन कपड़ों के ज़रिए से दाखिल होता हूँ जब कोई किसी के साथ नेकी कर रहा हो और वो दिखावे की नेकी कर रहा हो आजकल रमज़ान में आप देख रहे हैं एक थैला दे रहे हैं फलां साहब किसी गरीब को तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं सुबह अखबार में छपवा रहे हैं फरमाते हैं जिस वक्त वो इस तरह की दिखावे की नेकी कर रहा होता है मैं उसके जिस्म में दाखिल हो रहा होता हूँ तो हम खुद ही रास्ता देते हैं खुद ही शैतान को रास्ता देते हैं बहुत अच्छी बात की आपने इसी तरह से शैतान कहता है कि जब कोई किसी साहिल को
جھڑک رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے مسجد میں مولانا صاحب جمعہ پڑھاتے ہوں گے, ہمیں بھی جو ہے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی سائل کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے ایک بندہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے جو کبھی زندگی میں ٹکا خیرات نہیں کرتا. جی جی. وہ کہتا ہے کیوں آ گئے ہو, نماز خراب کر رہے ہو, چلے جاؤ باہر, یہ وہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اصل میں اس کے جسم میں شیطان داخل ہو رہا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس لیے بندے کو جی 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 اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو قربتاً اللہ, سبحان اللہ, اچھا کام کرو اللہ کی خاطر, شکر تو شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مفتی صاحب میں 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے, اور دوسرا یہ کہ کسی نے کہا تھا کہ جب اللہ انسان کی شارک کے قریب ہے تو پھر کاندھوں پر یہ فرشتوں کا تکلف کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے, اور گناہ کو گناہ تصور کرنا بھی نیکی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے, ہم اس کے نزدیک نہیں جائیں گے, ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے, یہ نیکی ہے. گناہ کو گناہ تصور کرنا کہ چاہے وہ گناہ صغیرہ ہے یا چاہے گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے, گناہ گناہ ہی ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے, یہ چھوٹی غلطی ہے, اس کو چھوڑ دو. نہیں, وہ گناہ ہے. ایک پہلے بات ہو رہی تھی, یہ علامہ صاحب وضاحت فرما رہے تھے, ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی دن بھر میں گناہ کرتا ہے, حضرت نے فرمایا 9 گھنٹے, وہ شام میں دوپہر میں تجدید ایمان کر لیتا ہے, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جزاک اللہ, تجدید گناہ کر لیتا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. آپ کا سوال. جی میں بالکل آؤں گی اس کی طرف. ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا اذان کا کیونکہ وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا, اور آپ کی بات ظاہر ہے جی تشنگی رہ میرا گئی. خیال ہے کہ اللہ وہ جواب تو علامہ صاحب دے گئے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ ہمارا خدا ہے, وہ تو قریب ہے, ہم اس کو دور ہی نہیں سمجھتے. لیکن یہ فرشتوں کا یہاں بیٹھنا, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مردوں کو زندہ کرنا, اولیاء اللہ سے توسل کرنا, یہ اللہ نے اپنے پیاروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. یہ سارے فرشتے ایک جیسے نہیں, کچھ کندھوں پر بیٹھے ہیں, کچھ اور فرشتے ہیں, طرح طرح کے ان کے کاموں کو بارش برسانے والے, یہ الگ الگ فرشتے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, اب وقت ہوا ہے ٹرانسمیشن کے اختتام کا. انشاءاللہ کل سحری میں انشاءاللہ 3 بجے آپ سے ملاقات ہوگی, اور افطاری میں انشاءاللہ 3 بجے میں بھی اور ریما خان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں. جی بالکل, اور نیکیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیے گا پلیز. جیسے کہ آج صبح کی ٹرانسمیشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ روزانہ اپنا احاطہ کریں گے کہ آج ہم سے کیا اچھا کام ہوا اور آج ہم سے کیا غلطی ہوئی. یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے, زندگی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بفضل زندگی آپ سے کل ملاقات ہوگی میری. اللہ کی امان. اللہ حافظ. بارانی رحمتیں